جی، تو میں عرض یہ کر رہا تھا، مسلمانوں پہ دن رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، جس میں سے 3 نمازیں جو ہیں وہ دن میں پڑھی جاتی ہیں، جیسے فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے۔ اگر دن کا آغاز شریعت کے اعتبار سے، کیونکہ روزے میں دن کا آغاز جو ہوتا ہے وہ فجر کا وقت سے شروع ہو جاتا ہے، تو لہذا اگر دن سے مراد شریعت والا دن ہو تو ایسی صورت میں فجر، ظہر، عصر یہ تینوں نماز دن کی نمازیں ہوں گی، اور مغرب اور عشاء دونوں رات کی نمازیں ہوں گی، کیونکہ مغرب کے بعد رات لگ جاتی ہے اور شرعی اعتبار سے۔ لیکن اگر سورج کے اعتبار سے لیا جائے تو ایسی صورت میں 3 نمازیں جو ہیں وہ ہوں گی، فجر، مغرب اور عشاء، اور صرف دن کی نمازیں 2 ہی رہ جائیں گی، ظہر اور عصر۔ البتہ تطبیق اس طریقے سے دی جا سکتی ہے، ایک نماز جو ہے دن کے آغاز میں ہے فجر، اور ایک نماز ظہر جو ہے دن کے ڈھلنے پر ہے، تیسری دن کے بالکل ختم ہونے پر عصر، اور مغرب جو ہے دن ختم ہو جانے کے بعد ہے، اور عشاء رات میں ہے۔ بہرحال ان 5 نمازوں میں سے 3 نمازیں جہری کہلاتی ہیں اور 2 نمازیں سری کہلاتی ہیں۔ سرن کے معنی آہستہ کے آتے ہیں، وہ ہرگز نہیں ہے جو ہم لیتے ہیں پاگل، ہاف مائنڈ کو سری باولا پاگل کہتے ہیں، وہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ عربی کا سر کے معنی آہستہ، جہر کے معنی بآواز بلند۔ تو مرد حضرات چونکہ جماعت سے پڑھتے ہیں تو 3 نمازیں ایسی ہیں جس میں زور سے امام تلاوت کرتا ہے، ایک فجر میں، مغرب میں، عشاء میں۔ 2 نماز ایسی ہیں جس میں آہستہ پڑھتا ہے، اسے سر کہتے ہیں، سری نماز کہتے ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ ظہر اور عصر۔ سوال اٹھتا ہے کہ 3 نمازوں میں بآواز بلند امام تلاوت کیوں کرتا ہے اور 2 نمازوں میں امام آہستہ کیوں پڑھتا ہے؟ تو اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے سمجھ لیجئے، قرآن کریم میں قرآن کا ہی ادب اللہ نے خود بتایا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو۔ 2 حکم، غور سے سنو، خاموش رہو۔ غور سے سننا بھی اور خاموش بھی رہنا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بولتا سنتا بھی رہتا ہے، لیکن یہاں 2 ادب بتائے۔ اب یہ حکم قرآن کریم کے سننے کے ادب میں جو حکم ملا ہے، یہ حکم نماز میں اور نماز کے بعد دونوں میں۔ جو حضرات غیر مقلد ہوتے ہیں وہ اس آیت کو کہتے ہیں یہ نہیں، یہ نماز کے لیے نہیں، ہم کہتے ہیں یہ نماز ہی کے لیے ہے۔ اب لہذا دن چونکہ شور و غل ہنگامہ ہوتا ہے، اطمینان اور قرار اور طبیعت میں سکون نہیں ہوتا ہے، طبیعت میں ایک الجھا پن ہوتا ہے، بے چینی سی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اگر قرآن کریم دن کی نماز ظہر اور عصر جو کہ بیچ دن میں ہوتے ہیں، اگر قرآن کریم پڑھا جاتا تو لوگ سننے میں یقیناً سستی کرتے یا بے دلی سے کرتے، جو کہ بے ادبی کا شکار ہو سکتے تھے۔ اس لیے آہستہ پڑھنے کو کہا، اور آہستہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا کہ اب سننا تو نہیں ہے کیونکہ پڑھا ہی نہیں جا رہا، ہاں خاموش رہنا ہے، پڑھنا کچھ نہیں، پڑھنا کچھ نہیں، 2 نمازوں میں خاموش رہنا ہے، امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا۔ فور ایگزامپل، اگر عورتوں کی نماز بہتر ہے علیحدہ علیحدہ، لیکن اگر عورتوں کے ساتھ ہی مل کر جماعت سے نماز پڑھنا چاہے تو جماعت کے ساتھ عورتوں کی نماز ہو تو جاتی ہے لیکن مکروہ۔ لیکن اگر کہیں کوئی خاتون کسی دوسری عورتوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھا رہی ہوں تو ان کے لیے بھی حکم ہے کہ ظہر اور عصر میں آہستہ پڑھیں، اس میں
ایک حکم ہے یعنی خاموش رہنا ہے، کیونکہ پڑھا تو جا رہا نہیں نہ سنا جائے گا۔ البتہ مغرب، فجر اور عشاء میں خاموش بھی رہنا ہے اور غور سے سننا بھی ہے، اس وجہ سے کہ یہ دونوں چیزیں، یہ تین جو نمازیں ہیں وہ ایک دن کے آغاز میں ہیں، تو فرصت اور کام کاج ختم ہو فرصت ہو جاتی ہے، کام کاجوں کا بوجھ ختم ہو جاتا ہے، اور طبیعت میں نشاط اور جو ہے لطف کی طبیعت بن جاتی ہے، جس میں انسان سننا چاہتا ہے۔ لہذا ان وقتوں میں نمازوں میں زور سے پڑھنے کا حکم آیا۔ اسی طریقے سے اب سوال اٹھتا ہے کہ جمعہ اور عید میں مرد حضرات پڑھتے ہیں اور اس میں، تو اس کا جواب یہ کہ جمعہ اور عید میں آلریڈی پہلے سے ہی ہر مسلم کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ وہ کچھ سننا چاہتا ہے، اس کا دینی مزاج ایٹومیٹک بن جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں سننے کے بعد اب آپ ایک مسئلہ اور سن لیں، اور گلستہ آ رہا خاص طور پہ غیر مقلد حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی بھی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہوتی، یعنی امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں یہ کہا گیا خاموش رہو، غور سے سنو، اس لیے سبحانہ پڑھ کے بس خاموش رہنا ہے، چاہے وہ سری نماز ہو چاہے جہری نماز ہو۔ وہ کہتے نہیں الحمد ضرور پڑھنا، بغیر الحمد پڑھے ہوئے نماز نہیں ہوگی، کیونکہ پیارے آقا کی حدیث ہے۔ حالانکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے وہ حدیث امام کے بارے میں ہے اور منفرد کے بارے، منفرد اسے کہتے ہیں جو اپنی تنہا نماز پڑھے، مقتدی کہتے ہیں امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے۔ امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا مدرک اسے کہتے ہیں جو امام کے ساتھ بالکل شروع سے شامل ہو اور آخر تک رہے، اسے مدرک کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مسبوق اسے کہتے ہیں جو امام کے ساتھ شروع سے تو شامل نہیں ہوا، ایک آدھ رکعت نکل جانے کے بعد شامل ہوا ہے۔ ایک ہوتا ہے لاحق جو امام کے ساتھ شروع میں شامل ہوا، بیچ میں اس کو کوئی واقعہ پیش آیا، وضو ٹوٹ گیا تو وہ وضو بنانے چلا گیا اور اس درمیان میں ایک آدھ رکعت اس کی چھوٹ گئی، اسے لاحق کہتے ہیں۔ بہرحال مقتدی کے لیے حکم ہے کہ اس کو خاموش رہنا ہے، سبحانہ پڑھ کے بالکل خاموش رہنا ہے، چاہے نماز سری ہو چاہے جہری ہو۔ اب اس حدیث کا جواب لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ کوئی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہوتی، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے منفرد اکیلے نماز پڑھنے والے اور امام کے لیے، اور مقتدی کے لیے پیارے آقا کی خود حدیث ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ تو پیارے آقا کا یہ فرمانا کہ امام جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، تو اس میں خود اشارہ تھا کہ سورہ فاتحہ امام کے پڑھنے کا کام ہے، مقتدیوں کا نہیں۔ بہرحال یہ تو وقتی بات آ گئی تھی۔ اب میں پانچوں نمازوں کے رکعتوں کی تعداد بتاتا ہوں، لیکن پانچوں نمازوں کی رکعت کی تعداد سے پہلے یہ سمجھ لیں پانچوں وقت کی نماز، فجر لفظ ہے فجر نہیں فجر، والفجر قرآن شریف میں اللہ نے قسم کھائی ہے 30ویں پارے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور پانچوں کا ثبوت قرآن سے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں تین نمازوں کا ثبوت ملتا ہے قرآن میں کہتا ہوں کہ پانچوں نمازوں کا ہے۔ چنانچہ الی غسق اللیل، قرآن دن کے آغاز میں، فجر اور عصر کا تو بالکل صراحت کے ساتھ ہے، غروب شمس کا بھی، مغرب کا بھی ذکر ہے، اور عشاء کا بھی ہے۔ بہرحال تو 17 رکعت، کل پانچوں نمازوں میں کل رکعت 48 ہوتی، 48۔ اس میں ایک فرض ہوتا، فرض کسے کہتے ہیں؟ جس کا کرنا لازم ہو اور قرآن اور حدیث کی بالکل کھلی اور صراحت کے ساتھ وہ چیز ثابت ہو تو اسے فرض کہتے ہیں۔ فرض کا نہ کرنے والا، فرض کو چھوڑنے والا گناہگار ہوتا ہے، اور اس کا فرض کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ واجب کسے کہتے ہیں؟ واجب اسے کہتے ہیں جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، یعنی قرآن اور حدیث کی صراحتاً تو ثابت نہ ہو، لیکن اس کو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے
اور اس کا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، بغیر عذر کو چھوڑنے والا گناہ بھی ہوتا ہے، گناہ گار بھی ہوتا ہے، لیکن فرض اور واجب میں دو فرق ہے۔ واجب کا انکار کوئی کر دے تو ایمان سے خارج نہیں ہوتا، اسلام سے خارج نہیں ہوتا، البتہ فرض کا انکار کرنے والا ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ پھر فرض کی دو قسمیں، فرض کفایہ اور فرض عین۔ فرض عین کہتے ہیں جو ہر فرد پر، ہر مسلمان پر فرض ہو، اسے فرض عین کہتے ہیں۔ فرض کفایہ کہتے ہیں کوئی ایک بھی کر لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے، اور کوئی بھی نہ کرے تو سب گناہ گار ہوں، جیسے میت کو غسل دینا۔ اگر علاقے میں کسی ایک نے میت کو غسل دے دیا تو سب کی طرف سے ادا ہو، اگر کوئی بھی نہیں دے گا تو پورا علاقہ، پوری بستی گناہ گار ہو۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پہ ہے واجب ہو گیا۔ فرض کی دونوں قسم ہو گئی۔ سنت کی دو قسمیں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ پیارے آقا کے اس عمل کو کہتے ہیں جس کو آپ نے پابندی کے ساتھ کیا ہو اور بغیر کسی عذر کے نہ چھوڑو، عذر آنے پر چھوڑ دیو تو اسے سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ سنت غیر مؤکدہ اس عمل کو کہتے ہیں جس کو پیارے آقا نے ہمیشہ کیا ہو لیکن کبھی کبھی بغیر عذر کے بھی چھوڑ دیا ہو، اسے سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں۔ نفل، اور اسے کہتے ہیں نفل مستحب تطوع، نفل مستحب تطوع سنن زوائد، ان تینوں کی قسموں کے اور آداب بھی اس میں آتے ہیں۔ نفل، سنت غیر اور نفل کے بعد مستحب، سنن زوائد، اور اسی طریقے سے مندوب یعنی مندوب، ان چاروں کا حکم یہ کہ کریں تو ثواب، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں۔ جب آپ نے یہ سمجھ لیا تو اب سمجھیں، فجر کی نماز میں کل 4 رکعتیں ہیں، جس میں سے پہلے 2 رکعت سنت مؤکدہ ہیں اور پھر اس کے بعد 2 رکعت فرض ہیں۔ ظہر میں کل 12 رکعت ہیں، 4 رکعت پہلے سنت مؤکدہ ہیں، پھر 4 رکعت فرض ہیں، پھر اس کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہیں اور 2 رکعت نفل ہیں۔ عصر میں کل 8 رکعت ہیں، جس میں 4 رکعت پہلے سنت غیر مؤکدہ ہیں، پھر 4 فرض۔ نفل مغرب میں کل 7 رکعتیں ہیں، جس میں سے 3 رکعت فرض ہیں، 2 رکعت سنت مؤکدہ ہیں اور 2 رکعت نفل ہیں۔ عشاء میں کل 17 رکعتیں ہیں، جس میں سے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہیں، پھر 4 فرض ہیں، پھر اس کے بعد 2 سنت مؤکدہ ہیں، پھر اس کے بعد 2 نفل ہیں، پھر 3 وتر ہیں اور پھر اس کے بعد 2 نفل ہیں۔ اس طریقے سے کل 48 یہ 5 نمازوں کی کل تعداد ہو گئی۔ اب جمعے میں چونکہ خواتین پہ نہیں، لیکن کوئی خاتون حرم شریف میں یا کہیں ایسی جگہ جہاں پر خواتین کی نماز کا پردے کے ساتھ اہتمام ہے، اگر خاتون کوئی جمعے کی نماز اگر وہ جماعت کے ساتھ پڑھ لیتی ہیں تو ایسی صورت میں ان سے جمعہ ادا ہو جائے گا اور پھر ان کو ظہر نہیں پڑھنی۔ جمعے میں 14 رکعت ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں جمعے کے دن کون سی نیت کی جائے، ظہر کی کریں یا جمعے کی کریں؟ تو جواب یہ کہ جمعے کی جائے گی، اور دوسرا وقت لگانے کی ضرورت، وقت جو ہے لگانے کی نہیں، جمعہ ظہر لگانے کی ضرورت نہیں۔ یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں جو جمعے سے پہلے جو 4 رکعت نمازیں پڑھی جاتی ہیں سنت مؤکدہ، اس میں کون سا وقت لگائے؟ تو جواب یہ ہے کہ سنت اور نفل نماز میں وقت نہیں لگانا، وقت کی نیت نہیں کرنا ہے، کیونکہ سنت اور نفل نماز ان نمازوں کو کہتے ہیں جو وقتیہ نماز کے ساتھ خاص ہوں، وقت کے بعد ان کی قضا بھی نہیں ہوتی۔ تو 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، پھر اس کے بعد 2 فرض ہیں، پھر 4 رکعت اس کے بعد ایک ہی سلام سے سنت مؤکدہ ہیں، پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ ہیں، پھر 2 نفل ہیں۔ اس طریقے سے 14۔ بہرحال یہ اب نماز کے باہر کے 7 فرائض ہیں جنہیں شرائط نماز کہتے ہیں۔ شرط کسے کہتے ہیں؟ شرط کہتے ہیں اس چیز کو جو
چیز میں داخل تو نہ ہو لیکن اس چیز دوسری چیز کے لیے کے پائے جانے کے لیے ضروری ہو، اس چیز کو شرط کہتے ہیں۔ جیسے نماز کے شرائط کتنے؟ 7 ہیں۔ یہ نماز کا حصہ تو نہیں ہے لیکن نماز کے وجود کے لیے یہ 7 کا ہونا ضروری ہے۔ انہیں فرائض نماز بھی کہتے ہیں، باہر کے 7 فرض بھی کہتے ہیں، شرائط نماز بھی کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ نماز پڑھنے والی کے بدن کا پاک ہو، دونوں طرح کی پاکی ہو۔ نمبر 2، کپڑوں کا پاک ہونا، نمازی کے بدن پر جو کپڑے ہیں ان بدن کا پاک ہونا۔ جگہ کا پاک، جگہ سے مراد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مصلی ہی ضروری، جائے نماز ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی جگہ ہے وہ پاک ہے تو بغیر جائے نماز کے بھی بچھا کے نماز پڑھ سکتے، اور اگر کوئی جگہ ناپاک ہے تو اس ناپاک جگہ پر جائے نماز بچھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ جس کپڑے پر کھڑے ہیں اور جس جگہ پر کھڑے ہیں وہ پاک ہونا چاہیے، تو جگہ کا پاک ہونا۔ نمبر 4، ستر کا چھپانا۔ ستر کیسے کہتے ہیں؟ خاتون کا اور عورتوں کا جو ستر ہے وہ چہرہ، اتنا چہرہ، اتنے ہاتھ اور اتنے پاؤں، ٹخنوں سے نیچے کے پاؤں، یہ 3 چیزیں کو چھوڑ کر سارا بدن ستر ہے۔ ستر کہتے ہیں بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا ضروری ہے۔ اور ایک ہوتا پردہ۔ ستر کے اندر یہ 3 پارٹس آف باڈی نکلے ہوئے ہیں، لیکن پردے کے اندر یہ 3 پارٹس آف باڈی بھی شامل ہے، چہرے کا بھی پردہ، ہاتھوں کا بھی پردہ ہے اور پاؤں کا بھی پردہ ہے۔ تو ستر کا چھپانا یعنی چہرہ، ہتھیلی اور قدم کے علاوہ عورت کا پورا جسم ستر ہے۔ اس چیز کو سمجھنے پہ بعض خواتین کو یہ اشکال ہوتا ہے، کیا برقعے میں نقاب ڈلا ہو اس وقت نماز پڑھ سکتے؟ جی ہاں، بالکل پڑھ سکتے۔ پردے میں آپ کسی ہائی وے پہ پڑھ رہے ہیں یا کسی ایسی جگہ پہ پڑھ رہے ہیں جہاں پر چہرہ کھولنا آپ کے لیے جو ہے بے پردگی کا ذریعہ بنے گا، تو ایسی صورت میں آپ کے ہاتھ پہلے آلریڈی آپ وضو سے ہی، آپ کے ہاتھوں میں گلفس سے پہنے رہیے گا، پاؤں میں موزے پہنے رہیے گا، چہرے پہ نقاب پہنے رہیے گا، آپ اسی طریقے سے اس میں اس طریقے سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ 5ویں شرط ہے نماز کا وقت ہونا۔ جو نماز ہے اس کے وقت سے پہلے نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی۔ قبلے کی طرف رخ کرنا، قبلہ اس سمت کو کہتے ہیں جدھر منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ کعبہ اس عرب ملک میں جو مکہ شہر ہے اس میں جو کمرہ ہے 4 دیواری کا اسے بیت اللہ یا کعبہ شریف کہتے ہیں، اور قبلہ اس سمت کو کہتے ہیں جدھر کر کے مسلمان نماز میں رک کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ نیت کرنا یہ بھی جو ہے نماز کی شرائط ہے۔ اب نماز کے ارکان رکن کی جمع رکن کے کہتے معنی پلر کے آتے ہیں۔ نماز کے ارکان، نماز کے اندر کے 6 فرائض۔ ارکان نماز ان کو کہتے ہیں جو چیز میں داخل، جن میں اس کے نہ ہونے سے وہ چیز ہی نہ ہو، جیسے کہ نماز کے 6 ارکان ہیں، 6 اندر کے فرائض ہے۔ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنا۔ نمبر 2 قیام کرنا یعنی سیدھا کھڑا ہونا۔ نمبر 3 قراءت کرنا یعنی قرآن مجید پڑھنا۔ نمبر 4 رکوع کرنا۔ نمبر 5 دونوں سجدے کرنا، اور نمبر 6 قائد اخیرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ یہ ارکان نماز اور شرائط نماز میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ واجبات نماز انشاءاللہ نیکسٹ بتاؤں گا، اور پھر اسی میں سجدہ سہو کے مسائل بھی انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اب آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیجئے، اور اگر وقت زیادہ ہو اور آپ جانا چاہیں اس میں سے کوئی بہن تو جا سکتی ہیں، اور کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتی ہیں۔ جی ایگزام جو ہوں گے اس کے یہ کمپلیٹ ہونے کے بعد، تو وہ کیسے ہوں گے ایگزام ابھی ہوئے بہت آسان ہوئے۔ سب سے پہلی بات تو میں آپ کو وہ چیز بتا رہا ہوں جو میرے استاد نے مجھے بتائی تھی، کہ میں امتحان کے وقت بہت زیادہ پریشر لے لیا کرتا تھا، بہت زیادہ۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی امتحان سے کیا، امتحان کے لیے تو اللہ بندے کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔
تو ایک تو لائف کے بہت سارے امتحانات ہوتے ہیں، ایک پڑھے ہوئے کے امتحانات ہوتے ہیں. بہرحال امتحان بہت آسان ہوگا، آپ فکر نہ کریں. اس کی طریقہ یہ رکھا جاتا ہے کہ ایم قاسمی صاحب وہ جون سے دن جس دن طے ہوتا ہے اس دن آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کا نمبر 9:15 کے درمیان کبھی بھی آپ کے پاس کال آ جائے گی. کال ریسیو کرنے پر آپ سے 5 یا 7 یا 8 سوالات اورل پوچھے جاتے ہیں، آپ جواب دے دیتے ہیں تو اسی آپ کے جواب کے اکارڈنگ جو ہے آپ کو نمبر ملتے ہیں. اور اس میں پھر ایم قاسمی صاحب اپنے چینل کے اور اپنے نام کا سرٹیفکیٹ آپ تک PDF کی شکل میں، پھر آپ لوگ اس کو کسی سے نکلوا کر اور لیمینیشن کرا کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، جو علماء کے درمیان اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ آپ نے بیسک دینی کورس کیا ہے اور ان کے پاس کیا ہے. تو اس طریقے سے ہوتا ہے. البتہ جو جوابات بالکل ہی بھی نہیں دے پاتے ہیں ان کو ایم قاسمی صاحب سرٹیفکیٹ نہیں دیتے غالباً. یہی پوچھنا چاہتا گلستہ آرا، یہ کچھ اور منشا تھا آپ کے سوال کا؟ جی یہی پوچھنا تھا. اور یہ اس کے پہلے والی جو بیچ کے جو لوگ تھے اس میں، تو ان لوگوں نے بات کی تھی ایم قاسمی صاحب سے، مفتی صاحب سے، تو وہ ریکارڈنگ بھی اس پہ چینل پہ آیا تھا. تو اس طریقے سے ہم لوگ بھی باتیں کرنا، اپنے دل کی باتیں ان سے کرنا چاہتے ہیں. بالکل مفتی صاحب کی پہلی ترجیح ہوتی ہے اور ہونا بھی چاہیے بھائی. آپ لوگ چونکہ انہی کے واسطے سے مجھ سے جڑے ہیں. بہرحال آپ کی عقیدت جو ان سے ہے وہ واقعی قابل تحسین ہے، اور میں امید یہ رکھتا ہوں کہ جس طریقے سے مصعب نے ان سے بات کری ہے اور مزید 6 منتھ میں جب وہ ان کو سرٹیفکیٹ پہنچ جائے گا، پھر ان سے ایک اور وزٹ کا وعدہ بھی کیا ہے، تو یقیناً آپ کو بھی یہ سعادت ملے گی، آپ اس سے محروم نہیں ہوں گے. اگر جہاں کہیں ایسے ہو تو میں آپ کی طرف سے سفارش کروں گا. جی شکریہ، جزاک اللہ خیر. جی السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام نشا علی. جی میں کل تھوڑا طبیعت خراب تھا تو اس لیے کلاس نہیں لی تھی، اس لیے جواب نہیں دے پائی. اللہ تعالیٰ آپ کو تو صحت یابی اور چاہیں شفا گے. عطا فرمائے. جی میرا ایک سوال تھا کہ مطلب سمٹ کر سجدہ نہیں کر پاتی میں، کیونکہ میرے پیٹ میں آپریشن ہے 2-3، تو وہ تھوڑا مطلب ران سے ملا نہیں پاتی، تو اس کے لیے تھوڑا سا مطلب گیپ دے کے کر سکتی ہوں کیا؟ جی بالکل. اور تو اور یہ بھی بہت اچھا سوال کیا آپ نے. میری وائف کے خود 4-5 آپریشن ہو چکے ہیں، 4 بچوں کے، ایک پتے کا ہوا تھا، تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بہرحال تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسا آسانی ہو، سہولت ہو، ویسے سجدہ کر لیں. ضروری نہیں ہے سمٹ کر ہی کیا جائے، کیونکہ دین جی بہت آسان ہے، الدین یسر. اور اسی طریقے سے جو لوگ کیا ہے موٹا فیٹی ہوتے ہیں یا حمل سے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے لیے اور مشکل ہوتا ہے، تو اس صورت میں وہ سجدے کا اشارہ کر سکتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام فردوس. کیا ہم لوگ نان مسلم کے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی پیارے آقا کی یہ امت کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ پوری زمین کو نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے مسجد بنا دیا، یعنی جہاں چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں، اور جس جگہ پر تیمم کرنا چاہیں وہ تیمم بھی کر سکتے ہیں. البتہ شرط یہ کہ ناپاک نہ ہو. اگر غیر مسلم کے گھر پہ نماز پڑھ رہی تو پڑھ لیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے سامنے کوئی پکچر اور تصویر نہ ہو، چاہے وہ جاندار کی ہو، کوئی جاندار یعنی پکشی ہوں یا اینیملز ہوں یا کوئی اور ہو، وہ تصویر سامنے نہ ہو. آپ کے رائٹ لیفٹ یا بیک میں ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. مثلا آپ اپنی کسی فرینڈ کے، ہندو فرینڈس ہیں، نان مسلم فرینڈس ہیں، ان کے گھر پہ آپ نماز پڑھ رہی ہیں، ان کے یہاں پر چھوٹا سا ٹیمپل ہے، مندر ہے، تو وہ آپ کے پشت پہ ہو اور آپ ادھر پڑھ لیں نماز، تو نماز درست ہے، نماز ہو جائے گی. اچھا شکریہ. اچھا آپ جو پڑھاتے ہیں وہ کتاب سے پڑھاتے ہیں کسی؟ جی ہاں یا میں الگ کتاب سے؟ سے، لیکن یاد رکھیے گا کہ عموماً جو آپ کو پڑھایا جاتا ہے
وہ سب کا سب کتاب سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو پچھلی مرتبہ جو بیچ میں پڑھایا تھا اس کے نوٹس تھے، وہ نوٹس اکٹھے کر لیے تھے، اسی کے اکارڈنگ پڑھایا گیا۔ اگر آپ کہیں تو آپ کے گروپ پر وہ نوٹس بھیج دیے جائے۔ جی 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 لیکن مولانا نوٹس بھیجا دیں گے تو بہتر ہوگا۔ کیا ہوگا انور بیگم؟ نوٹس جی اگر جی بھیجیں گے تو اچھا ہوگا۔ اچھا، وہ سب جی جو ہیں ہندی میں ہیں، اگر کیونکہ میں نے نہیں بنائے، بلکہ اس پچھلے بیچ میں جو میں پڑھاتا تھا ان میں سے کسی ایک کو میں نے یہ ذمہ داری دی تھی، تو انہوں نے بیچاروں نے ذمہ داری کو نبھایا اور ہندی میں بتا دیے۔ اگر آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو تو میں سینڈ کر دوں۔ جی جی بھیج دیجیے گا، کوئی پرابلم نہیں ہے ہندی میں بھی۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کلاس مکمل ہونے پر ہی بھیجوں، کیونکہ اگر یہ انسانی فطرت ہے، آرام طلب ہوتی ہے۔ اب جب حالانکہ کلاس میں ہر چیز وہ مطلب کہ ضروری نہیں کہ وہ جو لکھوا دی گئی ہے وہی پڑھائی جائے، کچھ باتیں نہیں آ جاتی ہیں، جیسے کہ مسئلے آپ پوچھ لیتے ہیں، وہ چیزیں نہیں۔ تو انسانی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ نوٹس اگر ابھی بھیج دیے جائیں گے تو پھر آپ کہیں ارے نوٹس ہیں، کیا ضرورت ہے کلاس لینے کی مفتی صاحب سے، چلو دیکھ لیں گے نوٹس میں، یہ مزاج بن جاتا ہے۔ تو پھر بھی میں بھیج دوں گا، لیکن آپ سے یہی یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی، جی یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی، نہیں تھوڑی نہیں بھیج دیں گے۔ جی میں بھیج دوں گا، لیکن ریکویسٹ یہی کروں گا کہ آپ کلاس کو مس نہ کریں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نوٹس میں نہیں ہوتی، کبھی کبھی دوسری چیزیں بھی آ جاتی ہیں سوال جواب میں۔ مولانا ایگزام سے پہلے ہی صحیح بھیج دیجیے تو، تاکہ اس جی میں میں کم سے کم ابھی بھیجتا ہوں ہیں۔ اچھا تو اور مولانا ایک سوال تھا، جی کریں وہ نماز میں جو ہے نیت کے حساب سے بس کہتے ہیں نا کہ انی وجہت وجہی للذی، تو ہاں، کیا یہ مطلب کچھ سنت یا واجب ایسا کچھ ہے، یا نہیں پھر وہ ایسا کچھ، نیت ہے کیا، ایسا کچھ؟ جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس جو ہے اصل نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ اب لوگ دل کے ارادے سے کے ساتھ زبان کا اقرار ہو جائے تو افضل ہے، افضل اس میں بھی جو سہولت ہو اپنی زبان میں۔ اگر کوئی عربی ہی میں مانگنا چاہتا تو انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ پڑھ لیں۔ جی، اور ایک سوال یہ تھا کہ سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ پڑھنا ہے یا پھر ڈائریکٹ سورہ شروع کر دینا ہے؟ ہاں، سورہ فاتحہ سے پہلے تحفظ اور تسمیہ پڑھنا یہ سنت ہے، اور سورہ فاتحہ اور سورت کے شروع کرنے سے پہلے یہ بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، تسمیہ پڑھنا مستحب ہے۔ سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ مستحب اچھا، سمجھ تہجد نماز کے بعد جس تسبیح کے کرنے پر پڑھتے ہیں؟ ثواب، نہ کرنے پر گناہ۔ جی فردوس کیا کہہ رہی ہیں؟ جی تہجد نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہر نماز کے بعد، تو کیا وہ جی تہجد نماز پڑھنے کے بعد بھی پڑھی جاتی ہے؟ یہ تسبیحات فاطمہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فرض نماز، ایسی فرض نماز جن کے بعد کوئی سنتیں ہیں تو ان میں تو 10 مرتبہ پڑھی جائے گی، اور سنتیں نہیں ہے تو 33 اور 34 یعنی پوری تسبیح پڑھی جائے گی۔ اور یہ پڑھنا فرض اور واجب نہیں ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، لہذا جب دعا عبادت کا مغز ہے، اور دعا کے آداب میں سے یہ کہ پہلے اللہ کا ذکر کیا جائے، نبی پہ درود بھیجا جائے، اور ذکر کا افضل طریقہ یہی ہے کہ اگر وقت ہے تہجد میں ہو یا کوئی اور دوسری نفل نمازوں میں ہو، اگر وقت ہے تو اللہ کے ذکر کے طور پہ یہ تسبیحات فاطمہ پڑھ لی جائے، اور پھر درود شریف پڑھ کے ہاتھ اٹھا لیا جائے۔ یہ دعا کے آداب ہیں، البتہ فرض اور واجب نہیں۔ سمجھ میں آ گیا فردوس آپ کے؟ جی جی اچھا، اور کوئی؟ آپ سوال کر لیا کریں، میں سوال سے اکتاتا نہیں، بلکہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں۔ آپ ہی کا کیا، بلکہ مجھ سے واٹس ایپ پہ بھی بہت لوگ جڑے ہوئے ہیں، میں سب کا ہی سوال کے جوابات دیتا ہوں۔ جی میں سمجھتا ہوں شاید وقت زیادہ ہو گیا، آپ لوگوں کی خاموشی یہ بتا رہی ہے کہ کلاس کو ختم کیا جائے نا؟ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔